بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اصل تنازع اب بھی برقرار ہے۔ بھارت کو اگر جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی سے ہی، ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امن سے محبت کرتے ہیں، ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں، اگر بھارت کو جنگ چاہیے تو پھر جنگ ہی سے ہی، ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ بھارت اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے اب بچوں کو شہید کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی دوستو، را نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پشاور کا واقعہ کیا تھا، جس میں بہت سے بچے شہید ہو گئے تھے۔ انڈیا کی را ایجنسی نے خزدار میں بچوں کی جس بس کو دوستوں نشانہ بنایا، اس میں 46 بچے سوار تھے، جن میں سے 4 بچے شہید ہو گئے، باقی زخمی ہیں۔ حالانکہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتا تھا کہ انڈیا بلوچستان میں حملے کی تیاری کر رہا ہے، تاہم معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جائے گا، بھارت سے اس کی توقع نہیں تھی۔ یہ انڈیا کی دوستوں بھوتلانہ سوچ ہے کہ وہ بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، دشمن سے اس قدر گرنے کی توقع نہیں تھی۔ اس سے پہلے دوستوں، آئی ایس پی آر نے بھی خزدار واقعے کے حوالے سے اپنے بیان میں اس حملے کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ خزدار میں بچوں کی سکول وین کو نشانہ بنایا جانا انڈین ریاستی تخریب کاری کا ایک بھوتلانہ حملہ ہے۔ اس سے پہلے انڈیا ایسا ہی واقعہ پشاور میں بھی کر چکا ہے۔ جیسا کہ دوستو جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انڈیا کی را نے ٹی ٹی پی کے ساتھ معصوم بچوں پر حملہ کیا تھا اور اس کا انجام بھی پھر سب نے دیکھا۔ ہم اس کا بھی جواب دیں گے، لیکن ہمارے نشانے پر بچے بلکہ تخریب کار ہوں گے، بچے نہیں بلکہ تخریب کار ہوں گے۔ بچوں کا مقدس خون رائگاں نہیں جائے گا اور چن چن کے اس حرکت کے مرتکب افراد کو ماریں گے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ بلوچستان کا امن لوٹ آئے گا۔ خزدار شہر میں دوستو 0 پوائنٹ کے مقام پر صبح اس وقت حملہ ہوا جب بچوں کو اسکول لے جانے والی بس شہر کے مختلف مقامات سے بچوں کو پک کر رہی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ جس بس کو نشانہ بنایا گیا وہ خزدار کینٹ میں واقع اسکول کے بچوں کو لے جا رہی تھی۔ اس واقعے میں بس مکمل طور پر تباہ ہوگی، جبکہ بس کے قریب ایک چھوٹی گاڑی بھی تباہ شدہ حالت میں موجود تھی۔ ضلع خزدار کی آبادی مختلف بلوچ قبائل پر مشتمل ہے۔ اس ضلع کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو کہ شورش سے متاثر ہیں۔ چند روز قبل ضلع کے علاقے سمد میں فورس کی ایک چیک پوسٹ پر ہونے والے حملے میں فورس کے 4 اہلکار بھی شہید ہوئے تھے۔ دوستو، پاکستان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے کر یہ مہر ثابت کر دی کہ پاکستان اور بھارت جنگ کے اصل ونر جنرل عاصم منیر ہی ہیں۔ پوری دنیا کا میڈیا لکھ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر اس کے حقدار تھے۔ جس طرح انہوں نے بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا، وہی اس جنگ کے اصل ونر کے حقدار تھے۔ دوستو یاد رہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی اور دلیرانہ قیادت کی بنیاد پر ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے اور دشمن کو شکست دینے پر جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی گئی تھی۔ دوستو، جنرل عاصم منیر کو ترقی دینے پر جتنی آگ بھارت کو لگی ہوئی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آگ تحریک انصاف کو بھی پاکستان میں لگی ہوئی ہے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف اتنے گھٹیا اور گندے جملے، غلیظ الفاظ استعمال کر رہی ہے جو کہ شاید ہی دوستوں میں نے زندگی میں سنے ہوں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے انہی لوگوں پر جنہوں نے عمران کا آج برا حال کیا ہوا ہے۔ عمران خان کی شکل میں ہمیں دوستو ایک ایسا لیڈر ملا تھا جو ہمیں دنیا کی اونچائیوں تک پہنچا سکتا تھا، لیکن ان کے لونڈے لپاڑوں نے اس کا ایسا برا حال کیا کہ اسے زمین بوس ہی کر دیا۔ انڈین چینل ان کو اپنے چینلز پر بلا کر مزے مزے سے ان سے انالیسس کرواتے ہیں۔ انالیسس دوستو کیا، فوج کو گالیاں، جنرلز کو گالیاں اور نیچے حکومت کو گالیاں۔
پتہ نہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن دوستو، بہرحال میں شکر بھی ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ سمجھدار اور سنجیدہ بھی ہیں جو بھرپور طریقے سے پاکستان افواج کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ہر کام کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور اس موقع پر یا ایسے موقع پر دوستو کرنی بھی چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں جو زہریلے سانپ ہیں وہ ابھی بھی سانپ ہیں اور آگے بھی وہ سانپ رہیں گے۔ دوستو، یہ وہی سانپ ہیں کہ جنہوں نے پہلے عمران خان کو کاٹا اب پاکستان کو کاٹ رہے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب بھی ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ انہی لوگوں نے صرف 2 ٹکوں کی خاطر یوٹیوبر میں 2 ٹکوں کی خاطر اپنے ہی لیڈر کو زندہ دفن کر دیا، اور یہی لوگ کل اس کی قبر پر بھی پیسے کما رہے ہوں گے۔ یہ اتنے زہریلے لوگ ہیں۔ زرداری جو 10% کے پیچھے بھاگتا تھا، زرداری اور ان لوگوں میں دوستو کوئی فرق نہیں ہے۔ گندے اور غلیظ لوگ ہیں۔ پاکستانی چینلز تو ان کو دکھا نہیں رہے، لیکن انڈین چینلز پہ جا جا کے یہ پاکستان کے خلاف غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بھونکتے ہیں۔ بہرحال دوستو، اعزاز ملنے کے بعد جنرل عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا کہ یہ اعزاز پوری قوم افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام میں وقف کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم قربان ہو جائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ دوستو، دراصل فیلڈ مارشل کا رینک ایک 5 اسٹار جرنیل کا رینک ہوتا ہے، اور یہ حکومت کی جانب سے فوج کے سربراہ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جنرل ایوب خان وہ واحد آرمی چیف تھے جنہیں یہ عہدہ اس وقت دیا گیا تھا جب وہ ملک کے صدر بھی تھے۔ لیکن دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا تھا، جبکہ جنرل عاصم منیر کو حکومت نے یہ عہدہ دیا ہے۔ امریکہ، نیٹو ممالک کی افواج، برطانیہ، بھارت میں بھی فوج کے سربراہان پاکستان کی زیر 4 اسٹار جرنیل ہوتے ہیں۔ ان افواج میں بھی بری افواج کے سربراہوں کو فیلڈ مارشل کے عہدے دینے کی مثالیں سامنے آتی رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل کے عہدے سے دوستو افسر کو مزید اختیارات یا مراعات تو نہیں ملتی، مگر یہ ان کے ملک کے لیے خدمات کو سراہنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ انڈیا میں بھی دوستو اب تک 2 فیلڈ مارشل اور 1 مارشل رہ چکے ہیں۔ انڈیا نے 1973 میں پہلی بار فیلڈ مارشل کا عہدہ چیف آف آرمی سٹاف سیم مانیکشا کو دیا، جو پاکستان کے خلاف 1971 کی جنگ میں بری فوج کے سربراہ تھے، اور یہ جنگ وہ بری طرح ہار گئے تھے۔ یہ پہلا فیلڈ مارشل تھا جس کو ہارنے پر یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دوستو 1965 کی انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے دوران انڈین فضائیہ کے چیف آف ایئر سٹاف ارجن سنگھ کو بھی بعد میں مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا، جو 5 اسٹار رینک کے برابر ہے۔ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ یہ 1965 کی جنگ ہارنے کے بعد دیا گیا تھا۔ انڈیا کی ایک تاریخ ہے کہ وہ ہارنے پر ہمیشہ اپنے افسروں کو کوئی نہ کوئی اعزاز دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی نندن کو بھی انہوں نے دیا تھا۔ ابھی نندن جب پاکستان سے مار کھا کر چائے پی کر اپنے ملک پہنچا تو انہوں نے اعزاز سے نوازا۔ انڈیا میں جب کوئی ہارتا ہے تو اسے خوش کرنے کے لیے دوستو ایسے اعزاز انڈیا میں دیے جاتے ہیں۔ ان کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ دوستو جب ایوب خان فیلڈ مارشل بنے تو انہوں نے اس کے فوراً بعد ہی جنرل موسیٰ خان کو آرمی چیف کا عہدہ دے دیا تھا۔ فیلڈ مارشل دوستو تاحیات یونیفارم پہن سکتا ہے، لیکن ایوب خان کو 1965 کی جنگ کے بعد کبھی یونیفارم میں نہیں دیکھا گیا۔ دوستو لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اس عہدے پر ترقی دے کر حکومت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس نے مختصر جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ اب اس کے فوج کے سربراہ اگر آرمی سے ریٹائر بھی ہو گئے تو پھر بھی وہ ادھر ہی تاحیات یونیفارم میں اپنی خدمات انجام دیتے رہیں گے، اور بھارت پر ہمیشہ ان کا ایک ڈر بیٹھا رہے گا۔
ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنی جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں شفافیت دکھائی۔ کیا بھارت اتنی دیانتداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے ISPR کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے 7 مئی کو یک طرفہ میزائل حملے کے بعد پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اپنے دفاع تک محدود کارروائیاں کی۔ پاک فضائیہ نے مؤثر جوابی کارروائی میں بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے سیز فائر کا احترام کر کے ذمہ داری دکھائی، مگر بھارت کی اشتعال انگیزی بدستور جاری ہے۔ دوستو، انڈیا کی اشتعال انگیزی کیوں نہ جاری رہے، کیونکہ ہارا ہوا انسان ایسے ہی کرتا ہے۔ دوستو، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سنجیدہ اور ڈیسنٹ لوگوں نے ان کے چیئرمین نے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر مبارکباد دی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنائے جانے کے فیصلہ خوش آئند ہے۔ سپہ سالار نے بھارت کے خلاف موجودہ کشیدگی میں بہترین کردار ادا کیا۔ بھارت کے خلاف مسلح افواج کے کردار کو سراہتے ہیں۔ دوستو، بیرسٹر گوہر مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اصل لوگ ہیں وہ مکمل پاکستان کے ساتھ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ لونڈے لپاڑے جو پاکستان کے خلاف ہیں، انڈیا میں جا کے انٹرویوز دیتے ہیں، یہ خجل خراب ہوں گے اور انشاءاللہ کتے کی موت مریں گے۔ اور میں بیرسٹر گوہر جیسے لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان افواج کی جانب سے بھارت کے خلاف بہترین حکمت عملی کے ساتھ جواب دیا گیا۔ بلوچستان خزدار میں انڈین کارروائی پر دوستو پوری دنیا انڈیا کو لعن طعن کر رہی ہے۔ چائنا نے بھی بلوچستان کے علاقے خزدار میں اسکول بس پر ہونے والے تخریب کرانہ حملے پر شدید افسوس اور غم غصے کا اظہار کرتے ہوئے انڈیا کو لعن طعن کی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم ہر قسم کی تخریب کاری اور انڈیا کا خزدار میں حملہ کرنے پر بھی ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔